بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں۔ جب میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنے دل کی پڑاس نکالتا ہوں، اپنے دل کو سکون دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین، پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ بیل والے بٹن کو بھی دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں کہ مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ میں اگر آپ لوگوں کو یاد رکھتا ہوں تو آپ بھی مجھے یاد رکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو چلو، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو دبائیں۔ ناظرین، آج جمعے کا دن تھا۔ سارا دن فلسطین کی طرف نگاہیں گزرا۔ بہرحال جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر میں لیٹنے کی کوشش کی، سونے کی کوشش کی، مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ کیوں نیند نہیں آئی؟ میری نظر کبھی فلسطین کی طرف، معصوم بچوں کی بے بسی، خواتین کی بے بسی، معصوم لوگوں کی بے بسی، ان کی چیخو پکار، کیونکہ وہ میرا ان سے رشتہ ہے، میرے وہ کچھ لگتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے ان کی تکلیف ہے۔ میں نہیں سو سکا۔ میں ایک نظر ادھر ڈالتا تھا، ایک نظر ادھر ڈالتا تھا۔ پھر میں نے آخر پہ ایک پروگرام دیکھا۔ اسلام آباد میں آج کچھ لوگ نکلے فلسطین کے ساتھ یکجہتی منانے کے لیے۔ لیکن اسلام آباد سے پولیس نکلتی ہے، گنڈے نکلتے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کی تصویریں کیوں اٹھا رکھی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ انہوں نے کتنے کو ظلم کیے؟ کون کر رہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کون پوچھے گا ان سے؟ عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے وہ ظلم کیے، کون اس کا حساب دے گا؟ کتنی خواتین کو انہوں نے ڈالیا، کون ان سے پوچھے گا؟ ہر آدمی کے ساتھ ظلم اتنا کرتے ہیں تو وہ ان سے کانفرنس کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیوں نہیں ان سے کوئی پوچھتا؟ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ عمران خان کا کوئی نام بھی لیتا ہے تو اس کو یہ اٹھا لیتے ہیں، جنہوں نے پورے ملک کو لوٹا ہے، پورے ملک کو چور ڈاکوؤں نے، وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کھانا بھی وہاں پہ ضائع کروا رہے ہیں، اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ جلسے جلوس کرتے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ان کو کیوں منع نہیں کیا جاتا؟ وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ لیکن نہیں، میں نے کہا کہ جو ہمارا نگران وزیر اعظم ہے، جس کو انوار الکاکڑ کہتے ہیں، یہ بھی انہی کا پالتو کتا ہے۔ چہرے بدل گئے ہیں، کرتوتیں نہیں ان کی بدلی۔ کاکڑ سے پوچھا کسی نے، صحابی نے، کہ تم نے نواز شریف نون لیگ کے آدمی کابینہ میں کیوں تم نے ڈالے ہوئے ہیں؟ کہتے وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے میں نے ڈالا ہے۔ وہ مجھے یہ بتاؤ، گبر سنگھ کے سارا ڈاکو کا ڈاکو جب ٹبر ان کا پورا چور ہو، ان کا سردار چور ہو، ان کے اندر کارکردگی کرنے والا تمہیں کون سا نظر آ گیا؟ بہرحال جیسے میں کہا کرتا ہوں، دیر رات کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے ناظرین، اللہ کا واسطہ ہے، میں گناہ گار سا جہل سا انسان ہوں، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی صحافی نہیں ہوں، کوئی سیاستدان نہیں ہوں، لیکن میری بات کو تھوڑا سا غور سے سن لینا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔
میں آپ سے کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا، صرف میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، وہ جو ٹائم ہوتا ہے ماں جانتی ہے تو جب خدا جانتا ہے۔ پھر ماں اس بچے کی کتنی پرورش کرتی ہے، بچہ رات کو پیشاب بھی کر دیتا ہے تو لیکن ماں اس کو سینے پہ لٹا لیتی ہے، لیکن گلی جگہ پہ اس کو نہیں لٹاتی۔ پھر باپ محنت مزدوری مشقت کر کے اپنے بیٹے کا بچوں کا پیٹ پالتا ہے، نہیں دیکھتا شہوں ایک دھوپ ہے۔ جب وہی بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گریبان سے پکڑ لے تو ماں باپ کیا کرے؟ کدھر جائے ماں باپ؟ جی ہاں، میں یہ اپنے فوج کے ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عوام ان کو پالتی پوستی ہے، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ بھی اگر ماچا یا چائے کی ڈبی لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ٹیکس وہاں ادا کر کے آتا ہے۔ پالتے پوستے ہیں ان کو، عوام بھوکی سو جاتی ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کے ادارے میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، کبھی یہ بھوکے نہیں سوئے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی آدمی مجھے قرآن کی قسم اٹھا کر کہے تو میں اپنا سر کٹا لوں گا اگر یہ لوگ بھوکے سوتے ہو تو۔ کتنے لاڈوں سے پالتی ہے ماں بچوں کو، تو وہ بچے بڑے ہو کے پھر اپنے ماں باپ کو گریبان سے پکڑ لیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اپنے لوگوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، کسی کی بہن کو اٹھاتے ہیں تو کسی کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں، کسی آدمی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو بولیں گے تیری ماں کے ساتھ ہم یہ کریں گے، بعض جگہ کانفرنس کر جا کے۔ کیوں؟ شرم ان کو نہیں آتی؟ ان کو نہیں مرنا؟ مجھے تو مرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو میری زندگی ہے یہ موت کی امانت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر ہمارے ملک کی جو جج صاحبان کوئی بھی آرڈر کرتے ہیں، جج کے آرڈر کو یہاں پہ مارتے ہیں، اگلے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے جج خود ہمارے قیدی ہیں اور ڈرپوک ہیں۔ وہ کیا ہوا کہ راتوں رات عمران خان کی حکومت کو ختم کیا کہ باجوہ صاحب جو تھے نا، اس نے چیف جسٹس جو تھے بندیال صاحب کو پیچھے ڈنڈا دیا، اس نے، اس کے باپ نے، اس نے باجوے نے، کہ جا کر راتوں رات جا کے عدالت لگا، جا کے وہ اسپیکر کی جو رولنگ کو اس کو کالعدم قرار دے، جا کے تحریک جا کے کامیاب کروا، راتوں رات جا کے عمران خان کی حکومت ختم کروا، اور شہباز شریف کی حکومت راتوں رات بننی چاہیے۔ لیکن بندیال کو جب ڈنڈا ملا اس کے باپ کا تو راتوں رات بھاگا ہے، راتوں رات عدالتیں لگ گئی۔ کیا یہ عوام کو انصاف دیں گے؟ میں اس لیے بولتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی کبھی چاچے، میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ میں 35 سال سے میں جانتا ہوں ان کیسوں کو جو ہمارے اپنے ذاتی کیس ہیں، ہماری عمریں بیت چکی ہیں لیکن وہ کیس وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کھاتا پوری کرتے ہو، اپنا وقت پوری کرتے ہو، پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ کھاتے ہو، تو بس اللہ کا خیر سلا، بس کچھ نہیں کرتے۔ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے یہ اپنی بات کو منوا لے، لیکن ہماری مقدس کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب تک ایسا چلے گا؟ اس ملک کے اندر یہ ملک قربانی ویسے مانگتا ہے جیسے 1947 ہمارے بزرگ کہتے تھے ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں، جانیں لٹا کر آئے ہیں۔ یہ پھر سے تحریک اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یہ ملک قربانیاں مانگتا ہے۔ یار، جن کو خود عوام پالتی ہے وہی عوام پہ بدماشیاں دکھا کچھ شروع کر دیتے ہیں آگے۔ کس وجہ سے بھائی؟ تم لوگوں کے اندر زیادہ طاقت ہے، زیادہ ہمت ہے، پھر ان کی بہادری دیکھو، یہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کی گریبان سے پکڑتے ہیں، باہر ان کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ تحریک اٹھا کر دیکھ لو، میں تحریک کو پوری کو دے رہوں گا تو ہو سکتا ہے یہ کل کو مجھے بھی آگے گریبان سے پکڑے۔ تحریک اٹھا کر دیکھ لو، ان کی کوئی بہادری نہیں ہے۔ ان کی اب بہادری رہی ہے تو عوام کی رہی ہے۔ ذوالفقار بھٹو کون تھا؟ عوام تھا نا، عوام کا نمائندہ تھا نا۔
90,000 कैदी इनके जर्नैल ने वहाँ पे करवाए हैं, तो छुड़वा के पाकिस्तान की अवाम लेकर आ रही है। ज़मीन पे कब्जा इन्होंने करवाया है, तो छुड़वा के पाकिस्तान की अवाम लेकर आ रही है। तो अपने घर वालों को जगह गिरेबान से पकड़ते हैं, कुछ भी नहीं बताते ये। फिर इनको क्या, ये सब के सब अंधे हो गए हैं। इन्होंने कौन सी पट्टी बांधी हुई आंखों के ऊपर जो इनको सिर्फ और 9 मई के अलावा इनको कोई वाकई नजर नहीं आता। बाकी चीजें कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। बाप जो है अपनी औलाद को नहरों में फेंक रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, वो इनको नजर नहीं आता। ये अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं। कहाँ गया वो तुम्हारे जो आगे आप हलफ उठाते हो जब आप नौकरी लेने के लिए, कहाँ गया सब कुछ, किसके कहने पे आते हो। आपने इमरान खान के साथ वो जुल्म किए हुए हैं, आपने सारे झूठे केस बनाए हुए हैं इमरान खान के ऊपर, एक केस भी सही सच्चा नहीं है। फिर वो बड़ुआ, वो नवाज शरीफ अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की पूरी कौम उसको जूती के ऊपर नहीं लिखती। हमने वज़ीर आज़म, हमने वज़ीर आज़म। पाकिस्तानियों बहुत दिल दुखता है मेरा। हम सिर्फ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि या तो ये ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई अदारा बनाएं कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें। 1700 उलमाए दीन ने फतवे के ऊपर साइन किए हैं कि हर मुसलमान के ऊपर जिहाद जो है फ़र्ज हो चुका है। क्यों? वो मस्जिद अक्सा जो है वो खाली उनकी नहीं है। हमने कभी गिरे बार में जाकर देखा है? हमने अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हमारा हक नहीं है, हमारा क़िबला अव्वल नहीं है। क्या नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद नहीं था, अगर किसी मुसलमान के ऊपर परेशानी आती है तो मुसलमान के ऊपर हकूक़ हैं, हम तो बैठे हैं घरों में गिदड़ बन के। तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो बड़े बहादुर और शेर हैं, अपनी अवाम को पकड़ना जानते हैं, अपनी अवाम को ज़लील करना जानते हैं। अगर बाहर किसी ने किसी की फ़ोटो लेकर के निकल गया, इसको पकड़ लो, बदमाश जो है भाई। अगर बीच में बोलोगे तो क्या से क्या केस बना के सारी ज़िंदगी तुम सड़ते रहो। सरकार के काम में तेरे दाखिल कर दिया है, सरकार वहाँ बैठ के हज के वजीफ़े कर रही थी।